بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 900۔ دعوت و تبلیغ میں بیعت کی رسم کی اصل کیا ہے؟ بیعت لینے کا جواز۔ بیعت اللہ کے ساتھ معاہدے کا نام ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بیعت کی حقیقت۔ بیعت دراصل اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک سودے اور معاہدے کا نام ہے۔ بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا عہد کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ بیعت کے اس مفہوم کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ مومن بندے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، پس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمے جو تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تم اپنے اس سودے پر خوشخبری حاصل کرو جو کہ تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت مبارکہ بیعت عقبہ ثانیہ، جسے بیعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، کے بارے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بیعت عقبہ ثانیہ یعنی بیعت کبریٰ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے براہ راست ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اور معاہدے کے وقت فریقین کا معاہدے میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اس معاہدے کے وقت اہل ایمان تو خود موجود ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں بالفعل شریک ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے راستے میں اپنی جان اور مال خرچ کریں گے تو اللہ ان کے بدلے میں جنت دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے جس میں اس کے مومن بندوں کو اپنی جان اور مال کھپانا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت اس بات کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ بیعت یوں تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، لیکن معاہدے بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریق معاہدہ نہیں ہوتے، بلکہ معاہدے کے فریقین اللہ اور عام اہل ایمان ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر یہ معاہدہ کرتے ہیں، اور ایک بندہ مومن کے لیے اس مقام کو متعین کرتے ہیں کہ کہاں اس بندے نے اپنی جان اور مال کو کھپانا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ جل جلالہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پس جس نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو کوئی اللہ سے کیے گئے معاہدے کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب اس کا بہت بڑا اجر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت در حقیقت اللہ سے ہوتی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو بیعت کو توڑتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے ایک معاہدے کو توڑتا ہے، اور جو بیعت کو پورا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ایک معاہدے کو پورا کرتا ہے۔ بیعت اللہ ہی کی کیوں ہوتی ہے؟ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو اوپر والی بحث کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ بیعت اللہ ہی کی کیوں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بیعت ایک قسم کا سودا ہے، اور وہ سودا یہ کہ اگر مومن اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں کھپا دے، اللہ ان کو بدلے میں جنت دے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی طرف سے کسی امتی سے یہ وعدہ تو نہیں کر سکتے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، کیونکہ کسی کو جنت دینا یا آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار کرنا اللہ کے اختیار میں ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں۔ جب بیعت جان اور مال کے بدلے میں جنت کے سودے کا نام ہے تو یہ بیعت صرف اللہ کی ذات ہی سے ہو سکتی ہے جو کہ جنت کا مالک ہے، لیکن نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کی طرف سے بیعت لیتا ہے۔ خود اپنی طرف سے نبی جنت یا جہنم کا سودا نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے حبیب، آپ اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کا اے حبیب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہجرت کے 4 سال صفر کے مہینے میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ اور عسفان کے درمیان ایک جگہ بئر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل کی تعلیم دے۔ عامر بن طفیل نے دھوکے سے انہیں شہید کر دیا۔ ان کافروں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کی دعا کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرے مبارک بھی زخمی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بدعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کا سلسلہ بند فرما دی۔ فائدہ: اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے جو لوگ حضرات صحابہ پر تبرک کرتے ہیں اور ان پر ظالم، فاسق، فاجر ہونے کا الزام لگاتے ہیں، سوچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے کو روکنا چاہیے، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے منع کیا گیا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی تمہیں کچھ اختیار نہیں ان قاتل اور ظالم بندوں کے بارے میں کچھ کہو یا انہیں بدعا دو۔ لطیفہ: کچھ کہنے یا ڈانٹ ٹپٹنے کرنے کا موقع تو حیات ہی میں ہوتا ہے کہ بندے نصیحت قبول کر لیں یا ان کے متعلقین پر اس کا کچھ اثر ہو جائے، معاشرہ سدھر جائے، لیکن مرنے کے بعد تو سب ختم ہو جاتا ہے، صرف 2 بول رہ جاتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی اے اللہ ہمارے فوت شدہ اور لوگوں کی مغفرت فرما۔ اس لیے کہ زندہ لوگوں کو نصیحتیں یا ڈانٹ ڈپٹ
پتانی مولانا سلمان ندوی سلمہ اور انجینئر محمد علی مرزا اور مولانا طارق جمیل صاحبان کے فہم قرآن کو کیا ہو گیا؟ مذکورہ بالا 2 آیتوں میں تدبر و تذکر کر لے تو ساری گتھیاں سلجھ جائے گی۔ کسی نے آپ تینوں بزرگوں کو یہ اختیار عطا کیا کہ آپ لوگ ہر روز میڈیا پر کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعن و طعن کریں تو کبھی اور صحابہ پر، اور کبھی بھی ان کے متعلقین کو ظالم جابر فاسق ہونے نہ دیا جائے۔ فاسق فاجر ہونے کے نہ جانے کیا کیا فتوے دیتے رہتے ہو۔ کیا سلمان مرزا طارق صاحبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اختیارات کے مالک ہیں؟ ان لوگوں کو تو اپنی خود کی عاقبت کی فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بعثت اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے ہوئی تھی۔ لطیفہ، یہ قبیلے جن کے لیے آپ نے بدعا فرماتے رہے کہ اللہ کی توفیق سے سب کے سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل، ہادی کل، عالم کل اور صرف اللہ ہی کی ذات ہیں۔ لطیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی نص کے بغیر کسی متعین شخص کو جہنمی یا جنتی کہنے سے منع فرمائے۔ جان اور مال کہاں کھپائیں؟ لطیفہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے سودا کرتے وقت جان کا ذکر پہلے کیا ہے اور مال کا بعد میں۔ حالانکہ قرآن کا عام اسلوب یہ ہے کہ مال کا ذکر پہلے ہوتا ہے پھر جان کا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وغیرہ، یعنی تمہارا مال اور تمہاری جان۔ تبلیغ نبوی میں جان ہی کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی بھی جان لگانے کا طے کر لیا تو مال تو ایسے ہی اس کے ساتھ آ جائے گا۔ بھینس مل جائے گی تو اس کا دودھ اور گوبر مفت میں مل جائے گا۔ اسی وجہ سے نبوی تکلیف میں انسانوں کی تشکیل کی جاتی ہے، ان کے مال کی نہیں۔ ہمارے حضرت جسانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اس راستے میں اپنے مال سے کسی کو چلانا گویا تبلیغ کا دشمن پالنا ہے، اس لیے کہ جب تک مال ملتا رہے گا یہ چلتا رہے گا، اور جب مال ملنا بند ہو جائے گا تو یہ تبلیغی کام سے بھاگ جائے گا اور کام کا اور کام والوں کا دشمن بن جائے گا۔ لطیفہ، آج اس کی زندہ مثال عالمی شورا کا ٹولہ ہے۔ جب کہا گیا کہ آج سے ملکوں کے سفر کا خرچ مرکز نہیں دے گا، ہر ساتھی اپنی جان اور اپنے مال سے سفر کرے گا، اور مرکز کے اخراجات کے نام پر جو عطیے لیے جاتے تھے وہ نہیں لیے جائیں گے۔ مقیمین اور عملے کی خدمات صوبوں سے 2 ماہ کی ترتیب پر آنے والے ساتھی انجام دیں گے، اور بیرون ملک جانے والی جماعتیں اپنی ٹکٹ اپنے علاقوں سے ہی مکمل کر لیں۔ مرکز نظام الدین میں کسی کی بکنگ کرانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ان اعلانات سے دنیا بھر سے عطیات وصول ہونے بند ہو گئے، اندرون ممالک کے عطیے بھی بند ہو گئے، اور باہر جانے والی جماعتوں کے ہوائی جہاز کی ٹکٹوں کی بکنگ اور ان پر وصول ہونے والی کمیشنوں کی آمدنی بھی گئی۔ پھر کیا تھا، آنکھوں میں اندھیرا چھا جانا تھا، سو چھا گیا، اس لیے کہ 50 سالہ کاروبار کا کباڑہ ہو گیا۔ اللہ کے ولی حضرت جسانی کا فرمان پورا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مفاد پرست مرکز چھوڑ گئے اور خدا پرست جمے رہے، اور اللہ نے ہزاروں خدام مرکزوں کو عطا فرمائیں، یعنی بغیر پگار کے مزدور اللہ انہیں قبول فرمائیں۔ اصل موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس معاہدے میں اصل معاہدہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے قربان کرنے کا ہے۔ مال تو دوسرے نمبر پر آیا ہے، اب بندوں نے اپنی جان کہاں کھپائی ہے، یا اس سے بڑھ کر کہ جان کہاں قربان کرنی ہے، اس کا تعین اللہ ہی کر سکتا ہے،
اور نبی چونکہ اللہ کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کھپانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمیع و اطاعت کی بیعت ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجر فرمائیں گے ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ امت کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو نمایاں ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نبی کے ہیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے پہلے منتظم یعنی حکمران بھی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ عالمگیر اور تا قیامت دائمی تھی، اس لیے نبوت چونکہ عالمگیر اور تا قیامت دائمی تھی، اس لیے نبوت میں تو نیابت کا کوئی سلسلہ جاری نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہوا، اور نبوت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی حکمرانی عارضی حکمرانی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں میں حکمران کا خلا پیدا ہو گیا، اس لیے مسلمانوں کی معتمد خلیفہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی میں نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے امت مسلمہ کے منتظم کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چنانچہ وہی بیعت جو اللہ تعالیٰ سے اس کے براہ راست نمائندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوتی تھی، اب اللہ کے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہونے لگی۔ یہ نیابت یا خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہو گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب یا خلیفہ کی حیثیت سے بیعت لینے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدا میں خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا خلیفہ، پھر بعد میں طوالت سے بچنے کے لیے انہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا۔ اس طرح یہ خلافت چلتی رہی اور خلفائے اربعہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمران اہل ایمان سے سمیع و اطاعت کی بیعت لیتے رہے۔ مسلمان حکمرانوں کی یہ بیعت بھی در حقیقت اللہ ہی سے ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے حوالے سے ہوتی تھی، لیکن نبی کے نائب کے حوالے سے ہوتی تھی کیونکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی ہوتی ہے، اس لیے عام اہل ایمان اپنے حکمرانوں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے سودے کے مطابق جنت کی امید رکھتے ہیں۔ بیک وقت کئی افراد کی بیعت، چونکہ کسی بھی ذات کا اصل نائب ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک سے زائد افراد بیعت کا دعویٰ کر دیں تو گویا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے داعی ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا مدعی ہے کہ اس کی سمع و اطاعت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جنت ملے گی۔ اس لیے اگر ایک ہی علاقے اور سرزمین میں ایک سے زائد افراد بیعت لینے کے مدعی ہوں گے تو جس کی بیعت پہلے ہو چکی ہوگی اسی کی بیعت کو برقرار رکھا جائے گا، اور بعد میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ جب مسلمانوں کے ایک ہی علاقے میں ایک سے زائد افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کریں گے تو اہل ایمان میں باہمی قتل و غارت گیری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو جو ان میں سے متأخر ہو اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت صرف اس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو، اور کسی علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب امیر المومنین یا مسلمانوں کا حکمران ایک علاقے میں صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر حکمرانوں کے علاوہ
کسی کی بیعت جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خلیفہ کے قتل کا حکم نہ دیتے، کیونکہ اصلاً حکمران تو پہلا ہی خلیفہ ہے، جبکہ دوسرے نے تو ابھی خلافت کا دعویٰ ہی کیا ہے اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ ثابت ہوا کہ بیعت سمع و اطاعت صرف حکمران کے لیے ہے۔ اگر تو یہ حکمران عام اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں کسی جگہ اپنا امام، اپنے ایمان، خدا نخواستہ امیر اور فرما روا اگر دینی اعمال میں سست واقع ہو تو اس کی اصلاح کی فکر ہو، بغاوت نہ کی جائے۔ فرمان نبوی ہے جب تم اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ اعمال دیکھو تو ان کے ان اعمال کو ناپسند ہی جانو، کیونکہ ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ لطیفہ، ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا تو آپ نے اپنے خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ ہونے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، لست خلیفۃ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ مرفوع حدیث، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے یعنی خلیفہ ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی جسے میں نہیں سمجھ سکا، لہٰذا میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا یہ 12 کے 12 خلیفہ قبیل قریش سے ہوں گے۔ امام ترمذی کہتے یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ 12 خلفاء کی فہرست: نمبر 1 خلافت راشدہ، نمبر 2 خلافت بنو امیہ، نمبر 3 خلافت عباسیہ اور نمبر 4 خلافت عالیہ عثمانیہ۔ دوسری خلافتیں، یہ خلافتیں وہ ہیں جو ایک محدود سلطنت یا علاقے تک ہوتی تھی اور ان کی خلافت ان کے علاقے اور سلطنت کے باہر تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ ان کے حکمران اپنے آپ کو خلیفہ، امیر یا سلطان کہہ کر پکارتے تھے۔ فائدہ: اہل تشیع یا روافض نے اس صحیح حدیث کو چھپائے رکھا اور ان کے حمایتی بھی کبھی صحیح حدیث کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ صحیح حدیث اہل تشیع کے سارے مفروضے 12 امام والی روایت اور افسانوں کو خاک میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت اور خلافت کو 80,000% کی امارت اور خلافت کو 1000% حق ہونے کی تصدیقی مہر ثبت کرتی ہے۔ انجینئر مرزا اور سلمان ندوی صاحبان کے لیے یہ حدیث مبارکہ ایک کھلا چیلنج ہے۔ ابھی ہم آہستہ آہستہ اس باب امارت اور خلافت پر سیر حاصل قسطیں لکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دعوتی کام پر کھڑا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔